فاریہ نے عائزہ کو بتایا کہ عرفان تمہارا شوہر نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ عائزہ کو اس کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ روتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ جب وہ سڑک پر بھاگ رہی تھی تو اس کا اچانک کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر دو لڑکوں نے مل کر عائزہ کو اپنے بیڈ روم میں اندھیرا کیے بستر پر سارا اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ کاشان کو اپنے پاپا کی ایک بزنس پارٹی میں دیکھ چکی تھی۔ وہ کافی خوبصورت اور چارمنگ تھا۔ اس کے گھر والے سارا کے لیے رشتہ لے کر آئے تو سارا شمسا اور بی جان کی اپنائیت دیکھ کر مزید خوش ہوئی۔ وہ اپنی منگنی کے لیے بہت زیادہ خوش تھی، مگر پھر اس کے بہنوئی نے اسے کاشان کے ماضی کے بارے میں کچھ ایسا بتایا کہ وہ پریشان ہو گئی۔ اس کے کانوں میں اس کے بہنوئی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ مجھے انکل نے بتایا تھا کاشان کے بارے میں کہ وہ کافی مطمئن ہے اس رشتے سے، مگر میں نے اپنے طور پر پتہ کروایا اس کے بارے میں تو میرا سر ہی گھوم گیا۔ وہ تو میرا پرانا دوست نکلا، ہم ایک ہی یونیورسٹی میں تھے۔ ایک دن میرے کلاس فیلو کی وجہ سے ہماری آپس میں تھوڑی بات چیت ہوئی تو دوستی بھی ہو گئی۔ ایک دفعہ ہم مل کر اسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جا رہے تھے۔ گاڑی کاشان ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ کر دیا تھا۔ امریکہ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس معاملے کو حادثہ ہی مان کر دبا دیا جاتا ہے، مگر کسی غیر ملکی مسلمان سے کسی امریکی کو ذرا بھی نقصان ہو جائے تو پھر اس پر اقدام قتل کا شبہ کیا جاتا ہے اور کڑی سزا دی جاتی ہے۔ مگر شکر ہے اس نے کوئی کمپلین نہیں کی، کیونکہ اسی وقت ہم اس لڑکی کو ہاسپٹل لے گئے اور اسے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام عائزہ تھا خود ہم سے بھی زیادہ ڈری ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک ڈانس کلب سے نشے میں نکلی تھی، تبھی ٹکرا گئی تھی۔ بہرحال اس واقعے کے کچھ عرصے بعد کاشان کو وہ ایک آرٹ گیلری میں دکھائی دی تو اس نے وقت گزاری کے لیے اسے دوستانہ تعلقات بنا لیے۔ وہ کبھی ہمیں یہ بتا کر اتراتا کہ وہ کرسچن لڑکی اس پر اس قدر فدا ہو گئی ہے کہ اس کے اسکیچز بنا رہی ہے، تو کبھی وہ کہتا کہ اس نے میرے لیے اردو تک بولنا سیکھ لی ہے۔ کبھی وہ اسے کہیں ملتا تو کبھی کہیں۔ عائزہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، اسی لیے کاشان اپنے دل کو تسکین پہنچانے کی خاطر اس سے جڑے رہنا چاہتا تھا، مگر الٹا اسی پر ڈالتا تھا کہ وہ کاشان سے پیار کرتی ہے۔ نہ جانے اس نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کیا ہوگا۔ یہاں وہ بڑے بھرم دکھاتا ہے، مگر جب بزنس میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر اور دوسرے ممالک جاتا ہوگا تو سوچو نہ جانے کیا کچھ کرتا ہوگا۔ اب میں تمہارا کزن بھی ہوں اور بہنوئی بھی، تو میں تمہیں ایسے شخص کے ساتھ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ ہم خان ہیں سارا، ہمارے لیے سب سے اہم ہماری عزت ہوتی ہے اور تم ہمارے خاندان کی عزت ہو، میری بہن جیسی ہو۔ میں تمہیں ایسے شخص کے ہاتھوں برباد ہونے نہیں دے سکتا۔ آپ نے یہ سب پاپا اور بڑے پاپا کو کیوں نہیں بتایا؟ سارا نے سوال کیا تھا۔ تمہارے پاپا تو آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، اور میرے پاپا کا غصہ تو تم جانتے ہی ہو۔ وہ پھر یہ سب چھپانے پر کاشان کے پورے خاندان کے دشمن ہو جائیں گے، اور وہ تو غصے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہی ٹھیک لگا کہ تمہیں سب بتا دوں تاکہ تم اپنی طرف سے انکار کر دو۔ وہ ایک نمبر کا جھوٹا انسان ہے۔ سارا، تم انکار کر دو کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کاشان تو اسے ایسا بالکل نہیں لگتا، بلکہ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی کاشان سے شادی پر، مگر آذر خان بھائی جھوٹ کیوں بولیں گے؟ وہ تو اس گھر کے بڑے داماد ہیں، انہوں نے مجھے بہنوں کی طرح عزیز رکھا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میری مدد فرما دیجیے۔ سارا نے دل سے اللہ کو پکارا تھا۔ تھوڑی دیر سر پکڑے بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھی اور ایک کالی چادر اپنے دونوں شانوں کے گرد لپیٹ کر گھر سے نکل گئی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر خان ولاس کا دروازہ پار کر رہی تھی تو پیچھے سے کافی کا کپ ہاتھوں میں لیے بالکنی میں کھڑی اس کی مام نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں بس جلدی آ جاؤ، سارا بھی پارلر کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ ان کو یہی لگا تھا کہ شاید سارا نے جہاں آج کی تقریب کے لیے میک اپ کی بکنگ کرائی ہوئی ہے وہاں پارلر گئی ہے، مگر سارا کاشان سے ملنے جا رہی تھی، اسے دو بدو ہو کر پوچھنے کہ کیا وہ بس سارا کو اپنا نام دے کر دوسری لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں کر کے ماضی کی غلطیوں کو آگے بھی دہراتا رہے گا، یا پھر سچے دل سے سارا کو اپنائے گا، وہ اس کے ساتھ وفا اور خلوص کے رشتے میں بندھے گا۔ وہ اتنا پاکیزہ رشتہ دل میں کسی بدگمانی کو لیے قائم نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے کاشان سے مل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔
تاکہ اس کے دل کو بھی اطمینان رہے کہ اس نے ایک موقع دیا تھا کاشان کو یہ سب چھوڑ کر سارا کو اپنانے کا۔ پھر کاشان کا جو بھی جواب ہوگا اسی بنا پر سارا نے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ رومانا اور بی جان عرفان کو گھور رہی تھی۔ اس نے مشل سے کال پر بات کرنے کے بعد عائزہ کا بنایا ہوا اسکیچ بی جان کی گود میں رکھا۔ بی جان حیرت سے وہ دیکھنے لگی، پھر تجسس کے مارے عرفان سے پوچھا، یہ تو ہے، کس نے بنائی ہے؟ یہ آپ کی اس پوتی نے بنائی ہے جس نے دماغ پر گہری چوٹ لگنے کے باعث 1 سال 4 مہینے زندگی اور موت کے بیچ کومے کی حالت میں گزار دیے، اپنی یادداشت تک کھو دی، مگر پھر بھی وہ آپ کو بھلا نہ سکی۔ آپ کی تصویر جو اس کے باپ نے بہت محبت سے بڑی کروا کر اپنے گھر میں لگوائی تھی، اور گھنٹوں وہ محبت سے اس تصویر سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس تصویر کی محبت خود بخود اس چھوٹی بچی کے اندر بھی سما گئی۔ عرفان نے جواب دیا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مشل کے علاوہ تو ہماری کوئی پوتی نہیں، بی جان نے حیرانی سے سوال کیا، جبکہ رومانا بھی اس بات پر حیرت سے عرفان کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ سٹیا گیا ہو۔ عرفان نے بی جان کے ہاتھوں سے ڈرائنگ بک لے کر سائڈ میں رکھی اور ان کے دونوں ہاتھ تھام کر دھیمے لہجے میں وہ سب کچھ بتانا شروع کیا جو وہ جانتا تھا، زرمان، اس کی بیوی اور عائزہ کے بارے میں۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، تو سارا کاشان سے ملنے کے لیے نکل پڑی۔ مشل کو بھی چوائس بن کر ٹھکرائے جانا ہضم نہیں ہو رہا تھا، جیسے کئی برس پہلے رومانا سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور اب مشل نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ بھی عثمان کو لے کر چل پڑی تھی بی جان کے فیصلوں کو اپنے حق میں کرنے۔ عرفان جیسے جیسے سب بتاتا جا رہا تھا، بی جان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ضبط کے سارے بندھن توڑتے ہوئے باہر آنے لگا تھا۔ جب عرفان اپنی بات مکمل کر چکا تو مشل اور عثمان کمرے میں داخل ہوئے۔ مشل وہاں رومانا کو دیکھ کر حیران اور خوش ہوئی۔ ماما، آپ بھی یہاں ہیں؟ مشل خوشی خوشی عثمان دادا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بی جان کے قریب لائی اور بستر پر بٹھا دیا۔ بی جان ابھی تک کرسی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ایک طرف کاؤچ پر عرفان اور رومانا، جبکہ دوسری جانب بیڈ پر مشل اور عثمان دادا بیٹھے ہوئے تھے۔ مشل کی آنکھوں میں وہی نشہ تھا جو کسی جواری کی آنکھوں میں اس وقت ہوتا ہے جب اسے فتح کا پورا یقین ہو۔ رومانا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، بی جان کی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ وہ مضبوطی سے کرسی تھامے بیٹھی تھی اور کسی کو بھی دیکھنے کی بجائے زمین پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ عرفان مکمل طور پر عثمان دادا کی طرف متوجہ تھا، اور عثمان حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ان کو دیکھتے ہی خوشی سے سلام دعا کرنے والی اور خیریت پوچھنے والی ہمشیرہ آج بالکل سپاٹ چہرہ لیے خاموش بیٹھی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی مشی نے اتراتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ کیا ایسے ہی تھکانے کے لیے دادوں کو یہاں بلایا ہے؟ تم کچھ کہنے والے تھے نا بی جان سے؟ مشل نے عرفان کو یاد دلانے کی کوشش کی جو کچھ عرفان نے مشل سے کال پر کہا تھا۔ بی جان سے تو مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکا، اب تو مجھے دادا جان سے کچھ بات کرنی ہے۔ عرفان نے مشل پر ایک نظر ڈالنے کے بعد عثمان کو دیکھتے مخاطب کیا، ہاں کہو بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ دادا جان نے جواب میں کہا، جی دادا جان، الحمدللہ سب خیریت ہے، بس کچھ باتیں آپ سے جاننا چاہتی تھی بی جان۔ عرفان نے کہا، ہاں پوچھو فاطمہ، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ دادا جان نے بی جان کو مخاطب کر کے کہا تو انہوں نے رونے کے باعث سرخ ہوئی آنکھوں سے ایک نظر اپنے بھائی پر ڈالی۔ رنج، غم، تکلیف اور غصہ کیا کیا تھا ان کی آنکھوں میں۔ عثمان پیرزادہ کو ان سرد نگاہوں سے جھرجھری سی آ گئی۔ پھر بی جان نے سرد لہجے میں ہی سوال کیا، زرمان کے بارے میں آپ نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ اتنے غیر متوقع سوال پر عثمان نے حیرانی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور اٹکتے ہوئے پوچھا، کون سا جھوٹ؟ عرفان نے ذرا سا آگے جھکتے کہا، دادا جان، آپ نے زرمان چچا پر اتنا بڑا بہتان لگا دیا کہ وہ ملحد ہو گئے تھے شادی کے بعد، اور آپ نے ان کے پاکستان آنے کا بھی کسی کو نہیں بتایا اور ان کی بیٹی تک کا کسی کو نہیں بتایا۔ آخر کیوں کیا آپ نے ایسا؟ مشل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ کنفیوز ہو کر سب سمجھنے کی کوشش میں سرگرداں تھی، جبکہ عرفان کے منہ سے یہ سب سن کر عثمان کے تو گویا پیروں کے نیچے زمین ہی نکل گئی۔ ان کو یاد آیا کہ مشل نے کہا تھا کہ عرفان کی ہر بات ماننی ہے آپ کو، کیونکہ اب میری قسمت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے بے یقینی سے پہلے مشل، رومانا، عرفان اور بی جان کو باری باری دیکھا، پھر رومانا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جو تمہارے برابر میں بیٹھی ہے نا، یہ میری اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہے۔ جب زرمان سے اس کا رشتہ طے ہوا تو یہ ہر وقت خوش رہتی تھی، مگر زرمان نے کیا کیا؟
ایک غیر مسلم لڑکی کی خاطر میری لاڈلی بیٹی کو ٹھکرا دیا۔ میری بیٹی کتنا روئی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں زرمان کو بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ میں نے اس سے رابطہ رکھا۔ میں ایک طرف بی جان کو کہتا کہ اسے اپنے کیے پر ذرا سے بھی شرمندگی نہیں ہے، اور دوسری طرف زرمان جو کہ کرسچن لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر بی جان کا بھی وہ سب سے لاڈلا بیٹا تھا۔ اسے اپنی ماں کی یاد ہر وقت بے چین رکھتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی کی پیدائش پر التجا کی کہ میں اس کی بی جان کو اس کی شرمندگی کا اور اولاد کا بتاؤں، شاید وہ اس خوشی کے موقع پر معاف کر دے۔ مگر میں نے زرمان کو یہی کہا کہ وہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، آواز تک سننا نہیں چاہتی۔ تھوڑا وقت انتظار کرو، میں ان کو سمجھاتا رہوں گا تاکہ وہ تمہیں معاف کریں۔ زرمان مجھ سے بھی معافی مانگ رہا تھا کہ رومانا کو تو کیا، وہ کسی کو بھی آئزہ کی ماں یعنی مارتھا کے آگے نہیں اپنا سکتا تھا، کیونکہ مارتھا سے اس نے سچی محبت کی تھی اور وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ تو میں نے دل میں اس کے لیے برے ارادے ہونے کے باوجود زبان سے ہی کہا کہ اس بات کو اب بھول جاؤ، مجھے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ ویسے بھی رومانا اور داؤد کی شادی طے کر دی ہے ہم نے۔ کچھ سال یوں ہی بیت گئے۔ اس عرصے میں بی جان کو میں نے یہی بتایا کہ مجھے تو لگا تھا کہ زرمان کی بیوی بس مشرک ہے، مگر وہ تو عیسائی بھی بس نام کی ہیں، ورنہ وہ نہ تو خدا کو مانتی ہے نہ ہی حضرت عیسیٰ کو، بلکہ وہ سائنس کی پیروکار ہے، اور اس کے ساتھ رہ کر زرمان بھی غیر مسلم ہو گیا ہے۔ میں یہ سب بی جان کے سامنے اس لیے کہتا تھا تاکہ اس کو کبھی اپنے بیٹے کو چھوڑ دینے پر پچھتاوا نہ ہو اور زرمان کے لیے دل نرم نہ ہونے پائے۔ پھر زرمان کی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ملاقات ڈاکٹر جاوید سے ہو گئی۔ ڈاکٹر جاوید کی شخصیت کا جادو تھا کہ وہ ان کا گرویدہ ہونے لگا تھا۔ ان کی رہنمائی میں وہ روحانیت سے روشناس ہونے لگا۔ تو سب سے بڑی آزمائش اس کی جیون ساتھی کے مسلمان نہ ہونے کی آ پڑی۔ وہ مارتھا سے بے حد پیار کرتا تھا۔ ایک دن اسی موضوع پر جاوید ہاشمی کا نیو یارک میں سیمینار تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا اس بارے میں، تو میں بھی فوراً نیو یارک جا پہنچا۔ تب میں نے اس کے گھر جانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا اس کی بیوی مجھ سے رابطہ رکھنے سے روکے گی، اس لیے میں اس کی بیوی کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ بہرحال ہم سیمینار میں گئے تو مجھے کافی حیرت ہوئی کہ ایک غیر مسلم کنٹری میں اتنے بڑے پیمانے پر اسلامی طرز پر مبنی سیمینار منعقد ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہیں۔ مجھے جاوید کے کسی لیکچر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر یہ پہلا اسلامی لیکچر تھا میری زندگی کا جو میں اپنی مرضی سے سننے گیا تھا، اور میں نے بہت غور سے سنا تھا کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ جاوید صاحب کھڑے اپنی خوبصورت بھاری مردانہ آواز میں کہہ رہے تھے، اگر تو شادی کرنے کی رغبت رکھنے والی عورت اہل کتاب میں سے ہے تو پھر شرعی طور پر اس شادی میں کوئی معنی نہیں، لیکن اس میں شرعی اعتبار سے شروط کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ پاک دامن اور عفت و عصمت کی مالک ہو، اور مسلمان خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے اسلام قبول کرنے کی حرص رکھے اور اسے اس کی دعوت دے تاکہ وہ اسے آگ میں ہمیشہ کے لیے جانے اور جلنے سے بچا سکے، اور اپنی اولاد کے لیے ایسا گھر تیار کر سکے جو اسلامی ماحول میں رنگا ہوا ہو۔ لیکن اگر شادی کی رغبت رکھنے والی عورت اہل کتاب میں سے نہیں تو پھر مسلمان مرد کے لیے اسے شادی کرنا حلال نہیں کہ وہ شادی سے قبل اسلام قبول کر لے۔ اہل کتاب سے بھی شادی کی اجازت اس صورت میں ہے کہ اگر مسلمان مرد ایسی جگہ موجود ہیں جہاں مسلمان عورتیں نہیں، یا پھر زنا کا خدشہ ہو یا کوئی اور بہت مجبوری ہو، تو زنا سے بہتر شادی ہے چاہے اہل کتاب سے ہی ہو۔ عثمان صاحب حال میں واپس آئے اور بولے۔ زرمان ان کا لیکچر سننے کے بعد کافی پریشان ہوا۔ میں نے پوچھا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم اور تمہاری بیوی تو خوش ہو ساتھ میں۔ اس نے کہا، یہ زندگی تو بہت چھوٹی ہے، مجھے جنت میں بھی مارتھا چاہیے۔ ماموں، میں مارتھا کے ساتھ دونوں جہانوں کی خوشیاں پانا چاہتا ہوں۔ ایسا کہتے اس کی ہری آنکھیں محبت سے چمک رہی تھی۔ مجھے اس وقت اپنی بیٹی رومانا کی پرنم آنکھی یاد آئی، پھر مجھے بہت غصہ آنے لگا۔ خیر، میں نے کہا کہ برخوردار، تم اب مارتھا کو تب تک اپنے پاس نہیں آنے دینا جب ہماری بات نہ مان لے، کیونکہ اب تم نے ہدایت پالی ہے تو محبت کی خاطر گمراہی اختیار کرنے پر تمہیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے اس سے دور رہ کر اپنا ایمان بچانے کی فکر کرو۔ میں اسے مارتھا سے دور رہنے کی تلقین کر کے پاکستان لوٹ آیا۔ اگلے دن اس نے بتایا کہ وہ تو اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچ رہی ہے، اس کی محبت پر بھی شک کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ تھا، اصل مقصد یہی تھا
برین واشنگ کر کے مسلمان کرنا۔ مارتھا کچھ بھی سننے یا ماننے کی بجائے غصے میں دوسرے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ پھر میں نے زرمان کو کہا کہ اولاد سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، تم عائزہ کو لے کر پاکستان آ جاؤ، میں تمہارے رہنے کا انتظام کر دوں گا، دیکھنا وہ تم دونوں کو یاد کرے گی تو اسے احساس ہوگا تو وہ نہ صرف پاکستان آئے گی بلکہ تمہاری ہر بات مانے گی۔ پھر اس نے پوچھا تھا کہ ماموں اگر وہ نہ آئی یا نہ مانی تو کیا ہوگا، حالات مزید تو نہیں بگڑ جائیں گے نا؟ میں نے کہا اگر ایسا ہوا تو کم از کم تم خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچا لو گے۔ مجھے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ میں تو اسے مارتھا سے الگ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ عائزہ کو لے کر پاکستان آ گیا۔ وہ یہاں آتے ہی رونے لگا، اس کو اپنی بی جان یاد آنے لگی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ یہ سب اسی لیے میرے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اپنی بی جان کا دل دکھایا ہے۔ مجھے آپ بس بی جان کے پاس لے جائیں، میں ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گا، وہ ضرور مجھے معاف کر دیں گی۔ میں نے اسے کہا کہ آج نہیں، کل میں خود ساتھ لے کر ملوانے جاؤں گا۔ اس طرح میں نے اسے اگلے دن کا کہہ کر ٹال دیا اور اگلے دن میں کوئی نیا بہانہ ڈھونڈ لیتا، مگر اگلے دن مارتھا پاکستان پہنچ گئی اور زرمان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مارتھا اسے کچھ لوگوں کے ساتھ ہسپتال لے کر گئی تھی۔ میں زرمان سے ملنے گھر پہنچا تو محلے والوں سے حالات کا پتہ چلا۔ زرمان زخموں کی تاب نہ لا سکا اور خالق کی حقیقی سے جا ملا۔ شیطان مجھ پر ایسا حاوی تھا کہ میں نے زرمان کے جنازے کی اطلاع تک بی جان کو نہیں دی۔ مارتھا زرمان کے مرنے کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ میں نے بی جان کو کچھ دن بعد بتایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ زرمان امریکہ میں ہی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے۔ عثمان کا لہجہ اب بھیگنے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دو بی جان، میں نے تم سے تمہاری اولاد کو دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور کامیاب بھی رہا۔ اب مجھے مارتھا یا اس کی بیٹی کے بارے میں کچھ علم نہیں، کیونکہ زرمان کے مرنے کے بعد میں نے ان کی کوئی خبر نہیں رکھی۔ عثمان اب بی جان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہہ رہے تھے، یقین مانو ایسا نہیں ہے کہ کبھی میرے ضمیر نے مجھے ملامت نہیں کی، مگر جب بھی ضمیر احساس دلاتا تو میں سوچتا کہ اب زرمان تو رہا نہیں، اب خواہ گڑے مردے اکھاڑ کر اپنی بیٹی اور پوتی کے لیے مشکل کھڑی نہ کر دوں، اس لیے بس پھر چپ ہی رہا اور کبھی سچ نہ بتایا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں اشک بار۔ فاریہ نے عائزہ کو عرفان کے بارے میں سب بتا دیا تھا کہ وہ عائزہ کا شوہر نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر اور محسن ہے۔ اتنے عرصے سے عائزہ کے ہسپتال کے تمام اخراجات عرفان نہیں اٹھائے تھے اور وہ عائزہ کے شوہر ہونے کا ڈرامہ بھی اسی لیے کر رہا تھا کہ عائزہ خود کو اس دنیا میں اکیلی نہ سمجھے۔ وہ اس کی یادداشت واپس لانا چاہتا تھا، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ عائزہ کو صدمہ دے کر پھر سے کوما میں چلی جائے۔ عائزہ نے اس بارے میں کافی سوچا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ مال میں نظر آنے والا دبلا لڑکا جو عائزہ کے حواسوں پر چھا گیا تھا اور بار بار دکھتا تھا، وہ کسی آذر کے بارے میں بات کر رہا تھا، جبکہ یہ تو ڈاکٹر عرفان ہے۔ آذر کے بارے میں تو عائزہ کو کچھ یاد ہی نہیں تھا، مگر اب اس کا دل نہ جانے کیوں بہت مطمئن سا ہو گیا تھا، کیونکہ عرفان نے اگر جھوٹ بھی بولے تھے تو وہ عائزہ کی بہتری کے لیے اسے بولنے پڑے تھے۔ اس نے غیر ہو کر بھی اپنوں سے بڑھ کر عائزہ کی مدد کی تھی۔ کبھی وہ عائزہ کا ڈاکٹر بن جاتا، کبھی دوست، کبھی شوہر، مگر کسی بھی روپ میں اس نے عائزہ کی بے خبری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی اور کبھی بھی حد سے تجاوز نہ کیا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک مخلص انسان تھا۔ عائزہ عرفان کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے محسن کو آج پہچان پائی تھی اور اب اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اسے پتا چلا کہ جب وہ نہانے گئی تھی تو عرفان آیا تھا اس سے ملنے، مگر نہ جانے کیوں ملے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ فاریہ بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ عرفان کیوں عائزہ سے ملے بغیر ہی چلا گیا تھا، کیونکہ بی جان کی اسکیچ والی بات فاریہ کے نزدیک بالکل بھی انوکھی بات نہیں تھی۔ اسے یہی لگتا تھا کہ عرفان اب عائزہ سے محبت کرنے لگا ہے، اس لیے خود عرفان نے کبھی باتوں باتوں میں اپنی بی جان کی تصویر دکھائی ہوگی اور ان کے بارے میں کوئی قصہ سنایا ہوگا، تبھی عائزہ نے اتنی پرفیکٹ اسکیچنگ کی بی جان کی۔ تھوڑی دیر میں دروازے کی بیل بجی۔ فاریہ نے سوچا فرحاد آ گیا ہے، مگر دروازہ کھولا تو سامنے کاشان کھڑا تھا۔ کاشان کو بزنس کی ایک پیچیدگی کے سلسلے میں جس وکیل سے مل کر ایک مشورہ کرنا تھا وہ ابھی ملک سے باہر تھا۔ فرحاد بھی وکیل تھا اور عرفان کا دوست بھی تھا، تو کاشان پھر فرحاد کے گھر آ گیا کہ اس سے ڈسکس کر لے۔ سلام دعا کے بعد اس نے فرحاد کا پوچھا، فرحاد ہے گھر پر؟ بس آنے ہی والے ہوں گے، فاریہ نے بتایا۔ اوہ، مجھے لگا آ گیا ہوگا گھر، اس لیے میں ادھر آ گیا، کاشان نے کہا، پھر ہاتھ میں بندھی
घड़ी में वक्त देखने लगा। कोई बात नहीं काशान भाई, आप अंदर आ जाएं, फरहाद बस आते ही होंगे अभी कुछ देर में। अंदर आने की जगह देते फारिया ने कहा। काशान अंदर दाखिल हुआ तो देखा अंदर लाउंज में एक तरफ बच्चे टेलीविजन पर कार्टून देख रहे थे, जबकि एक लड़की सोफे पर बैठी थी। वो काशान को ही देख रही थी। काशान ने एक नजर ही बस उस पर डाली, फिर बेनियाजी से ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हो गया। आयजा ने फारिया को काशान भाई कहते सुना तो उसे ये नाम मानूस सा लगा। उसने अंदर दाखिल होने वाले शख्स को देखा तो कुछ बेचैनी सी होने लगी उसे काशान को देखकर, जिसे वो समझ नहीं पाई। बज़ाहिर हर चीज से बेनियाज ड्राइंग रूम में बैठे काशान के दिमाग में भी एक ही सवाल उभर रहा था, कौन है ये लड़की? मैंने इसे जरूर कहीं देखा है, मगर कहाँ देखा है याद क्यों नहीं आ रहा था। बाहर से फारिया की आवाज आ रही थी, आयजा काशान भाई से नहीं मिलोगी, ये इरफान के बड़े भाई हैं। अंदर बैठे तेज दिमाग काशान ने जैसे ही आयजा का नाम सुना तो उसके दिमाग की बत्तियां जलने लगी। वो मंजर साफ दिखाई दे रहा था। काशान ड्राइविंग सीट पर बैठा था और बराबर में आजर खान मौजूद था। न्यूयॉर्क की तेज भागती दौड़ती जिंदगी में वो भी शामिल थे और अपने दोस्त की सालगिरह मनाने जा रहे थे कि एक नौ उम्र लड़की अचानक भागती हुई सामने आ गई और काशान के ब्रेक लगाने के बावजूद भी कार से टकरा कर गिर गई। दोनों देखा तो एक निहायत खूबसूरत लड़की थी। आजर ने काशान की तरफ देखते हुए कहा, आजर ये तुमने क्या कर दिया? काशान ने इधर उधर एक नजर दौड़ाकर आजर से कहा, जल्दी से इसे उठाओ, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। क्या? आजर ने कुछ कहना चाहा मगर काशान ने तेज लहजे में बात काटते हुए कहा, जल्दी करो, सुना नहीं तुमने? इसे उठाने में मेरी मदद करो, बल्कि दरवाजा खोलो गाड़ी का। खुद ही जल्दी से काशान ने उस लड़की को उठाया और गाड़ी में डाल दिया। वो दोनों उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर से पता चला कि लड़की ने नशा किया हुआ था। कुछ अरसे बाद आजर ने उस लड़की में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। उस लड़की का नाम आयजा था। काशान का बहुत ही कम आजर से मिलना होता था, मगर वो जब भी मिलता तो आयजा के और अपने किस्से सुनाता था और हमेशा यही कहता था कि वो लड़की खुद उस पर फिदा हो गई है। आजर ने तो बताया था कि ये क्रिश्चियन है, मगर उसका यहाँ फरहाद के घर होना, पाकिस्तानी लिबास, जेब तन किए होना और सबसे बढ़कर फारिया का उसके सामने इरफान का नाम लेना, ये सब कुछ बहुत ही अजीब था। ये इरफान को कैसे जानती है? दरवाजे पर बेल हुई। फरहाद आया था। फरहाद से मुलाकात करके काशान वहाँ से निकल गया। वापसी पर बेइख्तियार निगाह सोफे तक गई, मगर अब वहाँ आयजा मौजूद नहीं थी। फारिया के कहने पर भी आयजा काशान से नहीं मिली थी, न ही फरहाद से। इस बारे में काशान ने कुछ पूछा। काशान वापस घर गया। दरवाजे तक पहुंचा तो सामने से एक और गाड़ी भी आकर खड़ी हो गई। सामने वाली कार से स्याह चादर कंधों के गिर्द लपेटे सारा खान निकली और चलती हुई काशान की कार के नजदीक आई तो काशान ने गाड़ी के शीशे नीचे किए। सारा ने झुक कर कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सारा, जिसके साथ चंद घंटे बाद काशान की मंगनी होनी थी, उसका रास्ता रोकी कह रही थी कि कुछ बात करनी है। काशान के जहन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि लड़की मंगनी नहीं करना चाहती और वो काशान को कहेगी कि आप अपनी तरफ से मना कर दे। काशान ने ओके का इशारा दिया तो वो चलती हुई उसके बराबर वाली सीट पर आ बैठी। काशान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर इधर उधर घुमाकर एक जगह गाड़ी रोक दी। फिर सारा की तरफ देखकर पूछा, आपने क्या बात करनी थी? सारा ने आंखें बंद करके खुद को बोलने के लिए तैयार किया। फिर जब बोली तो काशान को हैरत के समंदर में डुबो दिया। काशान, आज अल्लाह ने चाहा तो हमारी मंगनी हो जाएगी और ये एक तरह का अहद है कि हम कुछ अरसे के बाद शादी जैसे पाकीज़ा बंधन में बंध जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी बस एक बिजनेस डील हो। मैं चाहती हूँ अगर आप मुझे अपनाएं तो सच्चे दिल से मोहब्बत के साथ अपनाएं और हम मरते दम तक एक दूसरे के साथ वफा और खुलूस से जुड़े रहें। कभी भी बेवफाई की दीमक हमारे रिश्तों की जड़ों को तबाह ना करे। आपका आयजा और इस जैसी लड़कियों से जो भी ताल्लुक था, मुझे इस पर कभी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि तब मैं आपकी जिंदगी में नहीं थी, मगर अब मैं आपकी जिंदगी में शामिल होने जा रही हूँ। तो अब मैं चाहूंगी कि आप ये रिश्ता पूरे खलूस और वफा से निभाएं, क्योंकि मैंने भी हमेशा हमारी सोसाइटी के बदनुमा रंगों से अपना दामन बचा कर रखा है और मैं आपसे भी यही चाहती हूँ कि आप माजी की अयाशियों और गलतियों को मुस्तकबिल में नहीं दोहराएंगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं तो ही मैं आपसे शादी करूंगी, वरना मेरे लिए ये मुश्किल होगा। सारा ये सब कहकर चुप हुई तो काशान ने पूछा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको किसने कह दिया कि मैं लड़कियों के साथ अयाशियां करता हूँ और ये आयजा का क्या किस्सा है? कौन है ये आयजा?
सारा काशान के सवाल पर सटपटा गई, मगर उसे सब कुछ क्लियर करना था और काशान का सच जानना था तो खुद भी सच बोलना जरूरी था। इसलिए फिर अपने बहनोई आजर खान से हुई सारी बातें काशान को बता दी। ओह, तो अब समझ आया। मुझे नहीं पता सारा कि आप मेरी बात पर यकीन करेंगी कि नहीं, मगर सच ये है कि मैं कोई इतना अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, मगर इतना समझदार जरूर हूँ कि गलत में फर्क कर सकूं, और इतना मजबूत भी जरूर हूँ कि खुद को बुराइयों से रोक सकूं। जिस आयजा की आप बात कर रही हैं, उसके साथ मैंने नहीं बल्कि खुद आजर ने अफेयर चलाया था। बेचारी वो लड़की शादी के चक्कर में आजर के गिर्द घूमती थी कि वो उसे अपनाएगा, पाकिस्तान लेकर जाएगा, मगर आजर ने मुझ पर ये इल्जाम शायद इसलिए लगाया है क्योंकि उसे डर होगा कि मैं उससे मिलकर अगर पहचान गया तो कहीं तुम्हें उसके अफेयर का ना बता दूं। अपनी इज्जत बचाने की खातिर उसने मुझे ही आपके सामने बदनाम कर दिया। ये उसने अच्छा नहीं किया। नहीं, आजर भाई को हम बचपन से जानते हैं, वो ऐसे नहीं हैं। और आप मेरे बड़े पापा यानी कि ताया तबरेज खान को तो जानते ही होंगे। वो निहायत गुस्से वाले जलाली किस्म के इंसान हैं। जब हम उनसे इतना डरते हैं तो फिर आजर भाई तो उनकी अपनी औलाद हैं। वो कैसे ऐसा कुछ कर सकते हैं कि बड़े पापा की इज्जत पर बात आए। बड़े पापा तो इज्जत के लिए जान लेने और देने तक से नहीं डरते। सारा के वालिद शब्बीर खान अपने भाई की निस्बत ठंडे मिजाज के इंसान थे, मगर आजर के वालिद तबरेज खान एक रौबदार शख्सियत के मालिक थे और गुस्सा तो जैसे उनकी नाक पर बैठा रहता था। सारा की बड़ी बहन की शादी 1 साल पहले आजर से हुई थी और अब वो कजन के साथ बहनोई भी बन चुका था और कभी भी सारा की बहन ने कोई शिकायत नहीं की थी। तो सारा को यकीन न आया कि आजर खान माजी में ऐसा कर सकता है। मैं सारा दिन अपने डैड के साथ होता हूँ और कोई बेटा भी बाप की निगरानी में इस किस्म की आयाशियत तो करने से रहा जैसा आप कह रही हैं। और अगर मेरे बारे में आपको अभी भी कोई शुबा है तो आप जिससे चाहे मेरे बारे में पूछकर तसल्ली कर लें, मगर जहाँ तक आजर की बात है तो मैं वो 100% सच कह रहा हूँ, चाहे आप माने या ना माने। सारा कंफ्यूज होकर सामने देखते उंगलियां चटकाने लगी। और आपने जो हमारे होने वाले रिश्ते की बात की है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे डैड ने जिंदगी की इतनी अहम मीटिंग में अपने साथ शामिल नहीं किया। हालांकि मैं उनके फैसले के खिलाफ कभी भी ना जाता, मगर आज सारा मैं आपसे मिलने के बाद दिल से ये बात कह रहा हूँ कि मेरे डैड ने चाहे मुझे शामिल किए बगैर ये फैसला लिया, मगर ये आपसे शादी वाला फैसला सबसे बेहतरीन फैसला है जो उन्होंने लिया। क्योंकि मैंने अब तक जितनी लड़कियां बिजनेस सर्कल में या खानदान में देखी हैं, वो सब मुझे पैसे, कारोबार या खूबसूरती वगैरह पर परखती हैं, मगर आप वो पहली लड़की हैं जो मुझे मेरे ईमान पर और मजबूत किरदार पर परख रही हैं, जिसे मेरी दौलत से कोई सरोकार नहीं बल्कि मेरा दिल और किरदार साफ चाहिए। अगर मेरी आपसे शादी हो गई तो मुझे खुशी होगी, काशान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। सारा अभी भी कंफ्यूज थी। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है, अब आप अपने दिल से पूछ के खुद फैसला कर लें। गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई और वापसी का सफर खामोशी से दोनों ने अपने ही दिलों से सवाल जवाब करते तय किया। कुछ पल खामोशी से सरक गए, फिर भी जान ने कहा, गलती सबसे होती है भाईजान, मगर आपने इतना बड़ा बहुतान लगा दिया मेरे बेटे पर और आपने हमें हमारी पोती तक के बारे में नहीं बताया। कम अज कम हमें उसकी खबर होती तो हम अपने जरमान की निशानी को यूं अकेला नहीं छोड़ते। अब एक ही सूरत में हम माफ करेंगे कि अगर हमारी पोती आपको माफ कर दे। इरफान, हमारी पोती को लेकर आओ हमारे पास। इरफान ने ताइद में सर हिलाकर मोबाइल निकाला और कमरे से निकलकर फरहाद को कॉल मिलाई। इरफान ने कॉल पर कहा कि मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, आयजा को उसके साथ भेज दो। फरहाद ने हैरानी से पूछा, कहाँ भेजना है? मेरे घर, इरफान ने जवाब दिया। मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बताऊंगा। जल्दी से उसे यहाँ भेज दो ताकि वो देख सके कि वो अकेली नहीं है, उसके पास इतने सारे रिश्ते मौजूद हैं। फरहाद को कुछ भी समझ नहीं आया, मगर उसने कहा, ठीक है, भेज दो ड्राइवर। फिर इरफान ने ड्राइवर को भेज दिया और खुद अंदर वापस बीजान के कमरे की तरफ जा रहा था तो करीब में पहनने वाला ड्रेस और एक बैग लिए खड़ी थी। उन्होंने इरफान से पूछा कि ड्राइवर को कहाँ भेजा है? किसी जरूरी काम से गया है। क्यों, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो रही हैं? इरफान ने पूछा। मुझे पॉलर जाना था, एक गाड़ी काशान लेकर गया हुआ है और अब तुमने ड्राइवर को भी भेज दिया। शम्सा ने बेटे को अपनी परेशानी बताई। पॉलर छोड़े मम्मा और अंदर कमरे में चलें। क्यों, क्या हुआ? शम्सा ने सवाल किया। कमरे में चलिए, सब कुछ पता चल जाएगा। इरफान ने उनके हाथों से चीजें लेकर अंदर सोफे पर रखी और उनको जल्दी से सब कुछ मुख्तसर बता दिया। सब सुनने के बाद शम्सा बोली, ओह, तो इसलिए कुछ अरसे से मशल काशान से इतना फ्री हो रही थी।
मम्मा, निशी को अभी दफा करें, आपको आयजा के बारे में सब बता दिया है, तो अब आप प्लीज उसे अच्छी तरह रिसीव करिएगा और बीजान के कमरे में ले जाइएगा। वो भी इस घर की बेटी है। उसे आज मैं उसकी हकीकत बताऊंगा, जरमान चचा के बारे में उसे बताऊंगा, तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि उसे यहाँ अपनायत मिले। मोबाइल पर आने वाली कॉल की तरफ तवज्जो चली गई, जिस पर ड्राइवर का नाम जगमगा रहा था। कॉल रिसीव की तो इरफान को लगा कि उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई हो। ड्राइवर बता रहा था कि आयजा को लाते हुए रास्ते में डाकू